حقیقت میں تو گھر ہم سمجھتے ہیں بڑا ڈیکوریٹ ہم نے گھر کی ہے, اچھی پینٹنگ کی ہوئی ہے, اچھے ہم نے خوب سجاوٹ کی ہوئی ہے, آنکھ لگا کے دیکھیں پتہ لگ جائے کہ ہے اندر کیا کیا. کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اثرات کیسے ہو جاتے ہیں ان کے؟ اثرات یہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہیں, بلا وجہ میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, بس بیٹھے بیٹھے بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, کچھ وجہ نہیں ہوتی. اور کئی ایسے آتے ہیں میرے پاس لوگ, نئی شادی ہوتی بس پتہ نہیں کیوں لڑائی ہو جاتی ہے ہماری, کیا ہے. اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, بچوں میں ناتفاقی ہو جاتی ہے, کاروبار کے اندر سے دیکھا تو ایک دم برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, پتہ چلتا ہے نوکری میں نوٹس ملنا شروع ہو گیا, ابھی کہیں جانا تھا کیا ہوا. گھر اچھا خاصا آدمی آتا ہے, اچھا موڈ ہوتا ہے, بس کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ایک دم اختلاف شروع ہو جائے گا. بچے گھروں سے بھاگ کر ہمارا دل نہیں کرتا, ہم یہاں نہیں رہتے, یہ سائن ہے. اور پھر ان بلاؤں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. مرگی جو ہے نا, مرگی ہوا, یہ دماغ کے جو ڈپریشن ہوئے, یہ عجیب عجیب حالات انسان میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی گھبراہٹ کچھ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, بعض ایسی ہاتھ لانے کی عادت ہو جاتی ہے, تو مختلف انسان کے اندر بیماریاں جنم لے جاتی ہیں. وقت تو ڈاکٹروں کی طرف ہے, لیکن ڈاکٹروں کہتے ہیں ہم تو پین کلر دے کے تنگ آ گئے. کوئی کہتے ہیں درد ہی نہیں صحیح ہو رہا جی, کہتے گھٹنے کا درد ہی نہیں نکل رہا ہے, کہتے رات کو نیند ہی نہیں آتی جی ہمیں. ہاں, دیکھنے میں بالکل صحت مند ہوتا ہے آدمی, پیٹ کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آج ایک عجیب ٹاپک ذہن میں ہے جو آپ سے بات کروں, تو پیٹ کا مسئلہ آدمی کو ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹروں سے دوائیں لے رہے ہیں اور پیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا آدمی کا, کھانے میں احتیاط کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں ساری؟ یہ وہی ہیں جس کے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ بھائی یہ بچ نہیں سکتا آدمی ان چیزوں سے, محفوظ نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی چیز ہے, کوئی پروٹیکشن والا کوئی بھی نہیں. یہ تو آپ ہم ایک چیز تو عام بات ہے کہ بھائی جب ٹوائلٹ جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ, ہمیں خوبصورت خواہش والی دعا. تو وہاں تو شرط یہ ہے کیا, جنات کے گڑھ ہوتے ہیں, وہ سارا بیٹھے ہوتے ہیں, رات کو نکل آتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے لیے تو وہاں عام گھروں میں تو یہ ٹوائلٹ اور عام کمروں میں فرق ہی کچھ نہیں ہے. وہاں اتنی خرافات رکھی ہوتی ہیں, اتنی چیزیں ہوتی ہیں, وہ سمجھے سبھی ٹوائلٹ ہے. ان کے لیے تو وہ ایک جگہ ہی نہیں ہے, وہ خوبصورت خواہش سے تو پورے پہلے دروازے سے کہنا پڑتا ہے اندر جانے کے لیے, اتنی گند گھسا ہوتا ہے اندر. اور پھر کہتے ہیں ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں, اور نماز کے ساتھ ہی وہ ماشاءاللہ پوری خرافات رکھی ہوتی ہے, پوری چیزیں ہوتی ہیں, تصویریں لٹکی ہوتی ہیں, اور کیا کیا تماشے لگے ہوتے ہیں انسان کے. مسلم ہم نے ابھی نماز پڑھی, ہم نے تسبیح کی ہے, تو خود ہی ہم نے 99% اپنی بربادی کو ہم نے خود اختیار کیا ہوا ہے. یہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے. تو یہ گھروں کے اندر اختلافات, بیماریاں, مرض, بیماری, یہ سب ہے. کیا علاج ہے اس کا؟ اللہ پاک نے جو اتنی آیتیں بتائی ہیں اور سب کچھ کی ہے, جنات کا بتایا ہمیں, اور ہیں تو بات ہوتی ہے جنوں کی, ایسی ہی نہیں کہ بھئی مخلوق ہے, بات ہوئی ہے, کرتے ہیں لوگ, دوستی ہو جاتی ہے. کئی بزرگوں کی دوستی ہوتی ہے جنوں کے ساتھ, بات چیت چلتی رہتی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک تصنیف میں ذکر کے فوائد بیان فرمائے, 100 سے زیادہ ہیں تقریباً, بڑی مشہور کتاب ان کی عربی میں, علماء کرام جانتے ہوں گے. سب سے پہلی حدیث اور قرآن کی روشنی میں پہلا فائدہ لکھا, 100 کے اندر سب سے پہلا فائدہ, کتنا ضروری ہوگا وہ, سب سے پہلا فائدہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جنات شیاطین کی قوت کو ختم کر دیتا ہے, ان کو توڑ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم دنیا اس کو بھول گئی, ذکر کو بھول گئی. اگر گھر میں ہمارے ذکر آ جائے, بالکل واضح ہے یہ بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساری بیماری نکل جائے. پرہیز کے ساتھ, پرہیز بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی, خلافات نہ ہو, بت نہ رکھے ہو, تصویریں نہ ہو, غلط چیزیں نہ ہو, پھر وہاں نور ہو. تو روشنی اور اندھیرا تو ایک ساتھ نہیں چلتا نا. روشنی لانا چاہتے ہیں تو پہلے اندھیروں کو صاف کریں,
بتوں کو نکالیں. ایک اصل چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو ذہن میں یہ بھی بات آئی ہے، مفہوم اس بات کا یہ ہے حقیقت میں، پہلے تو یہ انٹروڈکشن تھا کہ بھی جنات ہیں اور اسی سے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں، عبادات ہمارے خراب کر دیتے ہیں سارے، یہ سب جن لگے. اس سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر جاری کرو، گھروں میں جاری کرو. اگر دوسری چیز گھر میں جاری ہو سکتی ہے، باقی ساری خرافات جاری ہو سکتی ہیں، تو کیا یہ نیک چیز جاری نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور رحم فرمایا اور سب اس کا احسان ہے، اس نے یہ ایسا سسٹم جاری کر دیا کہ ہر گھر میں جاری ہو سکتا ہے، ہر گھر میں سن سکتے ہیں آپ اللہ کا ذکر. اور اتنا ٹاپ کلاس اللہ کا ذکر ہے یہ، الحمدللہ. وہ کلمات ہیں جو روح ہے ہر چیز، اس میں اعظم ہے سارے کلمات، اس کا ورد ذکر کی شکل میں. اور پھر مسجد سے نکل رہی ہوئی آوازیں لوگوں کی اللہ کے ذکر کی پھیل رہی ہیں، پورے علاقے کے اندر نور بڑھ جائے انسان میں. کہاں پھر جیسے میں نے بتایا کہ پہلے فائدہ انہوں نے لکھا ہی ہے، اس ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ جن اور شیطان کو ختم کر دیتا ہے، ان کا زور توڑ دیتا ہے. آسمان کے دیکھیں آپ، خرافات کو نکالیں اپنے گھر میں اور بیوی بچوں کو بٹھائیں اور اللہ کے ذکر میں شام کو صبح جو ذکر ہوتا ہے کھولتے ہیں اس کو، ذکر کر اللہ کا نام لیں. کسی کو سن بھی نہ ہو لیکن ذکر کو جاری کرتے. آپ اپنے گھروں کے اندر محسوس کریں گے کہ بھئی جیسی رحمت کی بارش ہوتی ہے نا، ہزاروں چیزیں نکل جائیں گی آپ کے گھر سے، اور خود بخود حالات ایسے بننے شروع ہو جائیں گے نا آپ کے کہ الحمدللہ آپ کو بچوں کے اندر تربیت. یعنی میں آپ کتنے واقعات آپ کو سناؤں، تو دکان میں پھرتا رہتا ہوں نا، جہاں شاپ چلے گئے اسی دوست بنا لی بات کی. کئی لوگوں کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں پرسنلی کہ جو ان کے حالات جیسے عام ہیں لوگوں بھی، رات کو سونا تو یہ کرنا اور گانے اور یہ سب کچھ کر کے تماشے لگتے ہیں سارے. بعض تو کانوں پہ لگاتے ہوئے اپنے سنتے ہوئے بہترین میوزک اور سب سو جاتے تھے. یہی طریقہ تھا سب کا، حقیقت دیکھ رہے ہیں. تو ان گھرانوں کی میں بات کروں، جیسے ہمارا معمول بن گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہمیں نہیں کچھ پتا تھا کہ بھئی یہ ذکر ہوتا ہے کیا چیز ہے. ایک دفعہ ہم نے لگا لیا، ہمیں پتہ چلا. اب اتنا ہو گیا ذکر کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ کوئی رات سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. آپ کا تو ہر روز ذکر ہوتا ہے کہ جیسے ہی عشاء پڑھ کے آتے ہیں شام کو بچے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا ذکر سنتے ہیں، سنتے سنتے بستر پہ جاتے ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں. عرصے سے کہتے ہیں ہم یہ بول رہے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں میں. اور میں کا فائدہ کہتے پوچھو ہی نہ، یہ فائدہ ہے تو بس اس کا فائدہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. تو کیوں نہیں اللہ پاک نے میں پہلے یہ فائدہ ہو 100 میں سے سب سے افضل نے یہ رکھا تاکہ انسان آباد ہو جائیں، گھر آباد ہو جائیں، ناگہانی قسم کی مصیبتوں سے انسان بچ جائے، پریشانی سے بچ جائے، بیماری سے بچ جائے. اللہ کا ذکر یہ نہیں سنی ہم نے حدیث، آپ کو سن لیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والے ان گھروں کو چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس سے بڑی کیا گارنٹی ہے؟ چاند اور سورج تو وہی ہوگا نا جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہوگا، جس کے نور کو، اس گھر کے نور کو جہاں جن اور بھوت پیشاب کرتے ہوں گے اور جہاں بڑھائے آ کے اپنا طوفان مچاتے ہوں گے، سارے رات طوفان مچتا ہوگا، تو اس کا حیت ایسی بدل جاتی ہے، چینج ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. آسمان والے بتاتے ہیں کہ اس کی لائٹ یہ نہیں کہ آپ یہیں تک دیکھ لیں، اتنی لائٹ ہو جاتی ہے اس نور کی کہ آسمان والے جو ہیں اس کے نور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے چمکتا. آج سے سارے حضرات کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر بس کوئی خوشی سے سنے یا نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، آپ نے کہا بھائی لگانا ہے بس ختم. آپ کو تو پتہ نہیں کہ بھائی فائدہ والی چیز ہے، بھی اس میں ہم نے لگانا ہی لگانا ہے، کسی کو پسند آئی یا نہ ہے. نہیں جی ہم نے تو سن کہتے چلو تم اس کمرے میں یہ کرتے رہو، اس کمرے میں یہ چلتا رہے گا، چلو ختم. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز جن مسئلوں میں ہم جاتے ہیں وہاں پر سسٹم نہیں ہے، مشکل میں گھر میں سننا مشکل ہے، وہاں پھر کنٹریبیوٹ کریں اور ان کو وہاں کریں ہم سسٹم لگا دیتے ہیں آپ کے لیے، وہاں سسٹم جاری کرا دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. الحمدللہ بعض لوگ نہیں سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ ایسے پرابلم نہیں ہے، تو عام یہاں تک تو جاتی ہے رینج میں خارج کی ان چیزوں کی، ریڈیو وغیرہ کی، آرام سے بیٹھ کے سن سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر، لاکھ کروڑ شکر کریں کہ اللہ پاک ہمیں بہت بڑی عبادت کی توفیق دے رہے ہیں اور استقامت کے ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. خالص اور خالص میں کوئی بھی ہمارا نہ کمال ہے، نہ ہماری ہمت ہے،
نہ ہماری طاقت ہے، نہ ہمارا شعور ہے، خالص اس عبادت کے لیے اللہ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور بزرگان دین کی برکت ہے. میرے حضرت فرماتے تھے فکر بزرگان دین کی برکت.